اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے اندر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے اندر جن کے پاس دین کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں۔ وہ ان چیزوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک گمراہی کا راستہ اختیار کرتے جا رہے ہیں، جس پر گویا بند لگانا، اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سنیچر کا دن ہے اور آج کے دن ہمارے چینل پر سولوشن آف پرابلمز، مسائل کا اسلامی حل، اس عنوان سے آپ کے سامنے ایک سیشن پیش کیا جاتا ہے، جس کے اندر کوشچن آنسر، سوال جواب کی شکل میں دین کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، اور اگر کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی ڈاؤٹس ہوتا ہے، کسی کی جانب سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کا جواب پیش کیا جاتا ہے۔ آج آپ کے سامنے حاضر ہیں کچھ ایسے کنفیوژن کے ساتھ میں جو عام طور پر ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر، مسلم پبلک اور عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، اور خصوصاً اس طبقے میں جو کسی قدر دین سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ویڈیوز کو دیکھ کر دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے، جس سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرنے لگتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایسے ہی کچھ کنفیوژن کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پہلا کنفیوژن یہ ہے کہ ہم جو فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، کیا ان کے بعد دعا کرنا ضروری ہے یا دعا کرنا بدعت ہے؟ اور اس کے بعد دعا جب کی جائے تو اس کے اندر ہاتھ اٹھانے کے کیا حکم ہے؟ یہ کچھ ایسے کنفیوژن ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر ڈے بائی ڈے، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگ اس میں کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نہ اس کا تعلق فرائض سے ہے، نہ اس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، بلکہ یہ عام چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں بلا وجہ بحث و مباحثہ اور اننیسیسری ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن علم کے طور پر ہمیں یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے کہ ان کی کیا حیثیت ہے اور احادیث مبارکہ سے ان کے بارے میں کیا تعلیمات ہمیں ملتی۔ رہی بات یہ کہ دعا کے اندر ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی واضح فرمایا، جب تم دعا کرو تو اپنی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرو، یعنی اپنے اس حصے کی طرف سے اللہ سے مانگا کرو، اپنے اس حصے کو اوپر کی طرف نہ کیا کرو۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور یہ بات سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ صحیح روایات ہے۔ دوسری بات، جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد دعا کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، سیدھی سی بات ہے، فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے وہ تو دعا کی قبولیت کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں مختصراً عرض اتنا ہے کہ اس وقت اجتماعی دعا کو ضروری سمجھ کر کرنا، یہ بات بھی اس اعتدال کی راہ سے ہٹی ہوئی ہے جو دین اسلام سکھاتا ہے۔ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو امام کو بالکل مجبور کر دیتے ہیں اور امام اگر اجتماعی دعا نہ کرائے تو اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں، ان کا یہ رویہ درست نہیں اور نبوی تعلیم سے میل نہیں کھاتا۔ اسی طرح وہ حضرات جو اس دعا کرنے کو بالکل سراسر بدعت کہہ دیتے ہیں اور خلاف سنت عمل کہتے ہیں، ان کی بھی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اس کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ احادیث بھی چاہیے تو آپ ضرور کمنٹ کے ذریعے سے ان احادیث کا مطالبہ کیجیے، انشاءاللہ وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ ایک دوسرا بہت اہم سوال ہے اور جس کے بارے میں بہت زیادہ سینسیٹیو، بہت زیادہ سیریس اور بہت زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے ہم مسلمانوں کو، اس لیے یہ بات ضروری معلوم ہوئی کہ آپ کے سامنے کنفیوژن اور یہ اس طرح کی جو غلط فہمی پھیل رہی ہے، بیماری پھیل رہی ہے، اس کو پیش کیا جائے۔ بیماری یہ ہے کہ مسلمان کی تکفیر کر دینا،
ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے لوگ دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس کو دین اسلام سے باہر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کے لیے عام لوگوں کو تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے ظاہر کریں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھیں گے نہیں فلاں شخص ایسا کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ان کے کافر ہونے کے بارے میں کیا رائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان کے بارے میں کفر کا فتویٰ دے دینا، اس کو کافر کہہ دینا، کہ کوئی ایک عام اور معمولی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے، یعنی کہنے والا یا جس کے بارے میں کہا، کوئی نہ کوئی کافر ہو ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو جس نے اپنی زبان سے کلمات نکالے ہیں کفر اس پر لوٹ آتا ہے اور وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں کافر کہنے کی ہمت کر سکیں۔ یہ کچھ کنفیوژن ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ اسے سنیں گے۔ آپ ہمارے اس سیشن سولوشن آف پرابلمز، مسائل کا اسلامی حل، اس سے جڑیں گے، دوسروں کو اس سے جوڑنے کی فکر کریں گے تاکہ لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں، ان کے کنفیوژن کو کلیئر کیا جا سکے اور ان کے جو سوالات ان کا جواب دیا جا سکے۔ آج کی ویڈیو سے متعلق اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آج ہی کے دن ضرور ان کا جواب دیں گے اور ان کنفیوژن کو ختم کرنے کی، کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔